السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، اس وقت مغربی میڈیا ہماری نفسیات پر حاوی ہو کر ہمیں وہ سب کچھ دکھا رہا ہے جو حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ کہانی کسی بدنام زمانہ شخص کی ہے تو اس میں کچھ حیرت کی بات نہیں کہ بلا شبہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب کسی انسان سے ہالی ووڈ کے تخلیق کردہ کرداروں میں شامل بحری قزاقوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ سب سے پہلے باربروسا کا نام لے گا، جو سرخ داڑھی، کٹے ہاتھ اور لکڑی کے پاؤں کا حامل ایک درندہ شخص دکھایا گیا ہے اور ہمیشہ تہذیبی قزاق کے کرداروں میں پیش کیا جاتا ہے، مگر وہ حقیقت کے جس سے بہت کم لوگ واقف ہے کہ باربروسا جس کی اس قدر خوفناک شخصیت نگاری کی گئی ہے وہ بالکل ارطغرل غازی کی طرح ایک ایسا اسلامی مجاہد گزرا ہے جو شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ باربروسا کا نام ہم نے انگریزی فلموں میں ایک بحری قزاق کے نام سے سنا ہے، مگر حقیقت میں یہ کردار اپنے وقت میں سمندروں کا بیٹا کہلایا جاتا تھا۔ خیر الدین باربروسا اپنی بہادری اور غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے بحر روم کے سمندروں میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ خیر الدین باربروسا مسلم بحری تاریخ کے عظیم امیر البحر گزرے ہیں جن کی ذات سے بہت سے کارنامے وابستہ ہے۔ خیر الدین پاشا باربروس ایک ترک تھا جو یونان کے جزیرہ مڈیلی جس کا موجودہ نام لزبوس ہے میں پیدا ہوا۔ ان کا انتقال استنبول میں ہوا۔ ان کا اصل نام ہزر یعقوب اولو یعنی ہزر ابن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی فرمانروا سلطان سلیمان نے دیا تھا۔ باربروس کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی بابا عروج جو عروج رئیس کے نام سے مشہور تھے ان سے حاصل کیا، جو الجزائر میں ہسپانیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین نے اپنے بھائی بابا عروج کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی امریکہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ خیر الدین نے 1519 میں الجزائر پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1530 میں انڈیریا ڈوریا نے باربروس کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، لیکن باربروس کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی وہ ڈر کر فرار ہو گیا۔ 1532 میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربروس کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے باربروس کو بحر روم کا ایڈمرل اور شمالی امریکہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ باربروس نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملہ کیا اور 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حبشی سلطان مولائی حسن فرار ہو گیا۔ مولائی حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی عظیم فوج نے 1535 میں بونے اور مہدس میں تیونس باربروس سے چھین لیا۔ 1537 میں لطفی پاشا اور باربروس نے جزائر ایونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور باربروس نے سلطنت وینس سے کورپو چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پاپ پول سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھی۔ لیکن ستمبر 1538 میں باربروس نے جنگ پریویزا میں اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی جس کی قیادت انڈیویا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ 1543 میں باربروس نے ایک عظیم بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحل شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے اس کے اطالوی شہر جنوا پر حملہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن 3000 دوکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست ترغوت رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ ترغوت 1540 میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد میں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ 1544 میں چارلس پنجم سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد خیر الدین باربروس استنبول پہنچ گیا۔
گیا اور باربروس 1544 میں استنبول میں سبک دوش ہو گیا اور الجزائرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات عزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہے۔ مسلمانوں کا یہ بہادر سپوت 90 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا اور اپنی شجاعت کی کہانیاں دنیا کے لیے مثال بنا کر چھوڑ گیا، لیکن اس کے دشمنوں اور مسلمانوں کی پستی نے اسے ایک قزاق کے طور پر پیش کیا۔ ترک حکومت کا بھی ایک زمانے تک رواج رہا تھا کہ جب کوئی بحری بیڑا کسی مہم پر جاتا تو خیر الدین کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر اور ساتھ میں توپوں کی سلامی دیتے ہوئے لنگر اٹھایا جاتا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ آج بھی سمندر کی تند و تیز لہریں خیر الدین کے مزار کو چوم کر اپنا خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔